بات ہے، ختم نبوت کا مسئلہ حل کرو. تم نے جو کرپشن کرنی ہے، جو ڈرامے بازیاں کرنی ہے، وہ تو جاری رہے گی. ان کا حساب کا بھی بڑا وقت قریب ہے. پاکستان کے شجر حجر، روڈ، بلڈنگیں، عمارتیں، لوگ، دیہات، قصبے، گاؤں، شہر، ان کے چہرے کا رخ بتا رہا ہے کہ پاکستان کا سسٹم کہیں اور جا رہا ہے. لہذا تم نے جو بدماشیاں مچانی ہیں وہ تو تم مچا رہے ہو، اس کا حساب بعد میں ہوگا، لیکن ختم نبوت کے مسئلے میں اپنے آپ کو بچا لو. پہلے تو بات زخموں تک تھی، اب ہمارے دل چھلنی ہے. اور یہ یاد رکھنا، تنگ آمد بجنگ آمد. تم نے اس کے بعد جو پریس کلب کے باہر ہوا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. ہم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا، صرف اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ کیا. اور نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ طاقتیں تم نے دکھائی جا، ہم نے یہ طاقتیں عالم کفر کے لیے رکھی ہوئی ہیں. لیکن اگر تم کہو کہ ختم نبوت کے بارے میں بات نہ ہو اور باقی جو کچھ چلتا رہے تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ تمہیں لینا ہوگا صورت واپس، اور اس کمینے کو اس کی سیٹ سے اتار کر اس کو اس کی اوقات پر لانا ہوگا، اور اس کو بتانا ہوگا کہ پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے، حضور کے ساتھ بے وفائی ممکن نہیں ہے. اور آپ تھک تو نہیں گئے؟ سبق یاد ہے؟ شاہ صاحب نے کوئی انوکھی بات کر دی ہے. ہم کو صبح شام کہتے ہیں من سب نبیًا، ایسے نہیں بھائی، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا. اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے گھروں کے دروازے ٹوٹے، یا ہمارے جناب بچوں کو اٹھا لیا جائے، یا بڑوں کو بدتمیزی کی جائے. لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا بابا کہہ کے گیا ہے، ہر چیز نوکری نہیں ہوتی. ہاں، نوکری نہیں ہوتی. ابھی تو ہم برداشت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ختم نبوت کی بات ہے. اگر بات برداشت سے باہر نکل گئی تو تم کہاں رہو گے؟ تمہارے تھانے کچہریاں یہ کہاں رہے گے؟ تم پاکستان سے باہر جا کر یہ کام کرو گے. ہمارے بڑوں نے اتنی بڑی قربانی دے کر پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا تھا. اگر تمہارے پاس بندوقیں اور بندوقڑیاں زیادہ ہیں نا تو جاؤ فلسطین کی طرف جاؤ، جاؤ کشمیر کی طرف جاؤ. یہ کچے کے چار بندے تو تم سے سامنے نہیں جاتے تھے، کہتے تھے ساڑھے نہ کرنے وہ کچے دے، یہ بڑے پکے دے. اور انہوں دا مقصد ہو رہے، انہوں دا مقصد ہو رہے. لہذا پاکستان کو امن کا گہوارہ رہنے دو. اس کے ساتھ جو تم نے 70 سالوں میں کیا ہے اس کی تاریخ کو نہ دہراؤ، اور پاکستانیوں کو اپنے جینے دو. اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرسی ہے، جنازہ تو نہیں. اس سے اتر جاؤ. اور اگر نہیں تو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے سے سبق سیکھ لو کہ دنیا کے اندر حالات کیا بن رہے ہیں. ہم ویسا نہیں چاہتے، نہ ہم کبھی کریں گے، لیکن یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمارے پاس سے بھی باہر چلی جاتی ہیں. یہ ہمارے بڑے پیارے خوبصورت کارکنان، ان کے ہم کروڑوں جذبات مسل کر یہاں کھڑے ہوتے ہیں. ان کو بڑا اوکھا کنٹرول، بابا جی کہتے تھے یہ حضور کے غلام وہ ہیں جو ہم نے بڑا اوکھا کنٹرول کیا ہوا ہے. اگر ہم پیچھے ہوئے تو یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. ہم نے ان کے جذبات کو بڑے شیشے کے جار اور
بڑے شیشے کے قبر پہنا کر رکھا ہوا ہے کہ یار کوئی بات نہیں انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا، نہیں تے مول تو ہمیں جناب 8 فروری والے دن پہ جانا سی، لیکن اسی کہ کوئی بات نہیں، اسی اگے چلیں گے، لیکن ختم نبوت کے مسئلے اگے نہیں جا سکتے اور ختم نبوت کی تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب ہم پشاور میں بھی جائیں گے، تیار ہو؟ کراچی بھی جائیں گے، پنڈی بھی جائیں گے، اسلام آباد بھی جائیں گے، ملتان بھی جائیں گے، بہاولپور بھی جائیں گے، ہر جگہ جائیں گے اور ان کو بتائیں گے اے پاکستان تہاڈے پیو دا ایسے ہے کہ آگے پریس کانفرنس کرتے ہیں، نہ چہرہ ساتھ دے رہا ہوتا ہے نہ منہ ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اور منہ سے جھاگ خوش اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے جناب پہلے بھی شکار ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا کیوں دیتے ہو ان بلوں میں ہاتھ؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اور پھر تم چاہتے ہو کہ ہم جناب خرابی ہو اور پاکستان کے اندر پھر جناب یہ ہو۔ ہم تو لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں پاکستان میں سارے مسلمان موجود ہیں، جہاں آئینی ادارے، قانونی ادارے، ریاستی ادارے سارے مسلمان ہیں، یہ ختم نبوت کے معاملے میں نہیں ہے، ایک شخص کی ذاتی غلطی ہے۔ اگر تم ریاستی سطح پر چیف جسٹس کے ساتھ، ہم تو نہیں اسے مانتے، ہم تو اسے کچھ بھی نہیں مانتے، کتا ضرور ہو سکتا ہے، ختم نبوت کا منکر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بزرگ تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب اللہ خنزیر کو سزا دے گا تو کیا کرے گا؟ انہیں کہا